أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ آپ نے سابقہ آیات مبارکہ میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ ایمان اور اس کے فوائد و منافع، پھر کلمہ کفر، اس کے نقصانات، اور اس کے بعد پھر کلمہ ایمان کے برکات و ثمرات، کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کی وجہ سے دنیا میں اور آخرت میں مومن کو ثابت قدم رکھتے ہیں. ان تمام چیزوں کے پڑھنے کے بعد آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نہیں جانتے ان کافروں نے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بجائے شکر کے کفر سے بدلا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں اتارا. اس سے مراد کفار قریش تھے کہ اللہ نے ان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، کعبۃ اللہ جیسی نعمت سے نوازا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت سے نوازا، کتاب اللہ جیسی نعمت سے نوازا، لیکن انہوں نے شکر کے بجائے کفر کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھوں میں گرا دیا. پھر اس کے بعد ذکر آیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ آپ میرے بندوں کو، جو ایمان والے بندے ہیں، آپ ان کو فرما دیں گے وہ نمازوں کو قائم کریں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خیرات کریں، صدقات واجبہ اور غیر واجبہ ادا کریں، ظاہراً بھی اور علانیتاً بھی اور چپکے سے بھی، اور یہ سارا کچھ کر لیں دنیا میں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے. جب قیامت آ گئی پھر کیا فائدہ؟ یا جب ایک بندے کے مرنے کا وقت آ گیا اب کہے میں خیرات کرتا ہوں، کیا فائدہ؟ اس لیے کہ من مات قامت قیامت ہو، جو بندہ بھی مر جاتا ہے تو گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو اب جب بندہ سکرات میں ہو اور اس وقت خیرات یاد آئے تو کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے حکم ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کر لو. اسی لیے حکم ہے کہ اپنا حساب کتاب اس حساب کتاب سے پہلے کر لو. اپنی دنیا کی اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، اور اس کے بعد اگر وہ دن آ گیا تو پھر اس دن نہ تو کوئی بے شرا ہوگی، نہ اس دن تمہاری کوئی دوستی کام آئے گی، نہ اس دن کوئی لین دین کام آئے گا، نہ اس دن کوئی فدیہ کام آئے گا.
اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دلائل سے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں جتنے دعوے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اس پہ دلائل ہوتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اگر قرآن میں ایک دعویٰ کیا ہے تو اب یہ نہیں کہ اس کو ڈنڈے سے منوا لیں، ورنہ اللہ چاہے تو سارے مسلمان ہو جائیں، ایک بھی کافر نہ رہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سارے کافر مر جائیں، ایک کافر بھی زندہ نہ رہے. یہ تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. لیکن پھر یہ دنیا جو دار العمل ہے، دار الاختبار ہے، دار الامتحان ہے، تو اس میں حق اور باطل کا امتحان کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جتنے دعاوی کا ذکر کیا، مثلا دعویٰ ہے اللہ کی توحید کا تو دلائل ہے، اس کی الوہیت کا دلائل ہے، اس کی ربوبیت کا دلائل ہے، اس کے وجود پاک کا دلائل ہے، اس کی عظمتوں کا دلائل ہے، اس کی قدرتوں کا دلائل ہے، اس کے علم کا دلائل ہے. اللہ نے انبیاء و رسول بھیجے، پھر ان کی صداقت پہ دلائل ہے. اللہ نے کتابیں اتاری، ان کی سچائی پہ دلائل ہے. اللہ نے قرآن پاک میں آیات بینات کے ساتھ اپنے ہر دعوے کو روشن فرما دیا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی اندھا، کوئی عقل کا اندھا اس کو سمجھنا نہ چاہے، کوئی بدقسمت قرآن میں تدبر نہ کرنا چاہے، تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہوگی. اس لیے اب ان آیات پہ توجہ کریں کہ اللہ نے اس میں دلائل کا ذکر کرے. فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا. تو اب یہ ایک اتنی بڑی دلیل ہے اس کی الوہیت پر، اتنی بڑی دلیل ہے اس کی قدرت کاملہ پر کہ اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں. کیوں اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو ہم نے پیدا کیا. اچھا، خداوند قدوس نے یہ بھی بتوا دیا کہ چلو اگر تم میری تخلیق کر انکار کرتے ہو تو بتاؤ کس نے پیدا کیا، یا چلو میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، تم نے کو مکھی مچھر پیدا کیا وہ بھی تم دکھلا دو. تو اس لیے یہ اتنا کھلا دعویٰ ہے کہ اس کا انکار کرنا ما سوائے جہالت و بدبختی کے کچھ نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں سماوات کا ذکر ہے پورے قرآن میں تو اللہ نے صیغہ جمع کے ساتھ فرمایا السماوات، اور جہاں زمین کا ذکر ہے تو مفرد الارض، یعنی ارضین نہیں فرمایا، ارضون نہیں فرمایا، فرمایا الارض. تو مراد ہوتا ہے جنس الارض. وَإِلَّا یہ بھی اصول ہے اور قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جیسے اللہ نے آسمان 7 بنائے ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں. کیونکہ دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کی ہے خلق 7 سماوات طباقا ومن الارض مثلہن، کہ اللہ نے آسمان بنائے ہیں 7، ایک طبق، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. اسی طرح اللہ نے زمینیں بھی 7 بنائی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. لیکن وہاں چونکہ جمع کا صیغہ آتا ہے اور یہاں جنس آتی ہے، ذکر مفرد صیغہ آتا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے جو آسمان بنائے ہیں وہ تو مختلف چیزوں سے ہیں. یعنی پہلا آسمان کسی چیز سے ہے، دوسرا کسی چیز سے ہے، یوں سمجھ لیں ایک چاندی سے ہے، ایک سونے سے ہے، ایک پیتل سے ہے، ایک تانبے سے ہے. لیکن زمین جو ہے اس کی جنس سے ایک ہے تو وہ بھی 7، لیکن ان کی جنس وہی ایک ہے. تو
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ یعنی والارض کی طرح پیدا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ زمین جو ہے نا اس کے باہر جو ہے پھر قرات ہیں، اس زمین کے باہر جو ہیں آپ اگر کبھی تدبر کریں گے غور کریں گے تو گویا ایک زمین جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں یہ کروی ہے، جیسے ایک پورا ہوتا ہے یوں سمجھ لیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ایک فٹ بال ہوتی تو یا ایسے گیند ہوتی ہے پورا جسے عربی میں پورا کہتے ہیں، تو یہ پورا جو ہے نا جی ایسے گول یہ زمین، اس کے باہر جو ہے نا پھر ایسے ایک دور ہے، یہ دور عطارد ہے، اس کے بعد جو ہے زہرہ ہے، پھر مریخ ہے، پھر مشتری ہے، پھر زحل ہے، پھر قمر ہے، پھر شمس ہے، یہ سارے اس کے گرد جو ہیں ایسے گویا کہ ایک دوائر ہیں، ان دوائر کے اندر جو ہے یہ زمین گری ہوئی ہے۔ اسی لیے بعض حضرات جو ہیں وہ سائنس کے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دوائر تو اپنی جگہ ہیں لیکن دراصل زمین گھوم رہی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ زمین نہیں گھوم رہی بلکہ یہ دوائر گھوم رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ کبھی آپ نے ٹرین کا سفر کیا ہوگا، گاڑیوں میں بیٹھے ہوں گے، آپ کے ملک میں تو گاڑیاں چلتی ہیں، یا اچھا گاڑی میں نہ بیٹھے ہوں تو بسوں میں اور ٹرکوں میں اور کاروں میں تو بیٹھے، جب ٹرین چل رہی ہو نا معلوم ہوتا ہے کہ درخت بھاگ رہے ہیں، حالانکہ درخت تو نہیں بھاگ رہے ہوتے، بھاگ تو ٹرین رہی ہوتی، لیکن دیکھنے والے کو ایسے معلوم ہوگا کہ یہ درخت اور شہر بھاگتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ تھوڑے بھاگ رہے ہوتے، اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں بھاگتے ہیں، بھاگ تو ٹرین رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو تو آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ یہ بادل جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں، حالانکہ بھاگ ہوائی جہاز رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنے اپنے مدار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض سائنسدانوں کو یہ دھوکہ لگ گیا کہ زمین بھاگ رہی ہے، تو لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ نہیں، دراصل شمس و قمر کا ایک نظام ہے، کیونکہ اس کے منازل کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن زمین کے کسی چکر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ ایک لفظ سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا، تو مہاد کہتے ہیں جھولا جس میں بچے کو جھلایا جاتا ہے، تو اب جھولا جو ہے بچے کو جھلاتے ہیں تو حرکت تو اس میں ہوتی ہے۔ اچھا آج کل ایسے جھولے بھی آ گئے ہیں جو بالکل گول ہیں، بچے کو بٹھا دو تو پھرتے رہتے ہیں، تو بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بھئی اگر زمین بھی گھومتی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، قرآن پاک میں تو ایک لفظ موجود ہے، لیکن زیادہ تر قرآن پاک میں جو لفظ ہیں وہ زمین کے ثبات پہ دلالت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ ہم نے زمین جو ہے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ بچھونا بھی ہو سکتا ہے کہ اب جیسے اب ٹرین میں ہم سوار ہوتے ہیں تو اس کے اندر سیٹیں لگی ہوتی ہیں، تو اب سیٹوں پہ آدمی بستر بچھا کے سو جاتا ہے اور ٹرین دوڑ رہی ہے تو بستر تو لگا ہوا ہے لیکن دوڑنے والی چیز جو ہے وہ دوڑ رہی ہے۔ یا جیسے ہم ہوائی جہاز میں ہوں تو فرسٹ کلاس کے اندر اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے سیٹیں لمبی کر دی اور آرام سے تکیے لگا کے لیٹ گئے تو گویا آپ کا بستر تو ایک جگہ لگا ہوا ہے لیکن ہوائی جہاز تو گھوم رہا ہے، وہ تو جناب 4 گھنٹے کے بعد تمہارے لیے دنیا تبدیل کر دے گا کہ 4 گھنٹے پہلے آپ ایک ملک میں تھے اور 4 گھنٹے بعد جو ہے آپ دوسرے ملک میں۔ اور بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جب آپ یورپ وغیرہ کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمارا لندن سے تقریباً کوئی آج کل تو 3 گھنٹے کا فرق ہے، لیکن کبھی کبھی 4 کا ہوتا ہے، کبھی کبھی 2 کا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نیو یارک وغیرہ سے ہمارا 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو اب بڑی عجیب آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ بھی رات کو 1 بجے مثلاً آپ یہاں سے جہاز میں بیٹھتے ہیں، اب آپ جدے سے رات کو 1 بجے بیٹھ رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے ٹھیک 5 بجے، تو گویا معنی یہ ہے کہ صرف 4 گھنٹے کے بعد فجر کی اذان ہو جائے گی، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ جناب وہ 13 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد جب آپ نیو یارک اترتے ہیں تو ابھی نماز کا وقت ہے فجر کا، ابھی آپ آ رہا، کیونکہ وہ 13 گھنٹے کا جو فاصلہ ہے نا درمیان میں وہ کور ہو رہا ہے، جب آپ وہاں پہنچے تو گویا وہ نماز کا وقت ہو رہا، تو آپ فوراً اترے اور وضو کی آرام سے آپ نے نماز پڑھ لی۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ زمین کا بھی اگر چکر مان لیا جائے تو اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں، اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس چکر میں ڈالا ہی نہیں،
کہ اس چکر میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہو. اب آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ جتنے بڑے بڑے طاقتوں نے ایٹم بنائے، جتنی بڑی طاقتوں نے میزائل بنائے، انہوں نے وار ہیڈ بنائے، کروز بنائے، انہوں نے ڈیزی کٹر بنائے، نتیجہ ان کا کیا ہے؟ یعنی تباہی ہو، بربادی. ورنہ کوئی بم مارنے سے آبادی تو نہیں ہو جائے گی، وہاں کو فصلیں تو نہیں رہ رہیں گی. تو ہماری اس ترقی کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر ہم نے ستاروں کو مسخر کر کے اسٹار وار میں بدل دیا تو پھر ہماری اس ترقی کا فائدہ کیا ہوا؟ ترقی کا فائدہ تو تھا ہو کہ عالم کو امن ملے، عالم کو سکون ملے، عالم کو دوا ملے، عالم کو ہوا ملے، عالم کو خوراک ملے، ہر بندہ مطمئن ہو، سکون ہو، آرام ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، علاج ہو، معالجہ ہو، ہر بوڑھے کا وظیفہ ہو، ہر بچے کا وظیفہ ہو، سکون سے رہے، اطمینان ہو کہ میں اپنے گھر میں رات سکون سے رہوں گا، نہ ڈاکو نہ چور. کیونکہ جب سب کسی کو مل رہا ہو تو ڈاکہ کیوں مارے گا وہ؟ دیکھو نا جی، اگر ہر آدمی کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو پاگل تو نہیں ہو جاتے ڈاکو کے ڈاکو بن جاتے. ان کو ڈاکو جو ہے محرومیاں بناتی ہیں. کیا مانا کہ اب ایک بچے نے بیچارے نے والدین نے کپڑے بیچ کے اس کو کالج میں بھیجا، اس کے خرچے برداشت کیے کہ ہمارا بیٹا بی اے کرے گا، ایم اے کرے گا، بڑا افسر لگ جائے گا، ہمارے گھر میں خوشحالی آ جائے گی. اب وہ بیچارہ ایم اے ہو جاتا ہے اور وہ ڈگری ہاتھ میں رہ کے جوتیاں چٹکھاتا ہے اور پھرتا ہے ایک دفتر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، اور مہینوں لگ جاتے ہیں، اور روزانہ منہ لٹکا کے آ جاتا ہے. والدین کہتے بیٹا کیا ہو؟ کہتا ہے کچھ نہیں ہو. تو یہ وہ چیز ہے جو اس کو ڈاکو بناتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو اس کو قاتل بنا دیتی، یہ وہ چیز ہے جو اس کو اخلاق کے حدود سے نکال کے حیوان بنا دیتی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ غریب کی بچی ہے، وہ جب کالج میں پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کمال ہے، زرق برق لباس ہیں اور گاڑیوں پہ لڑکیاں آ رہی ہیں اور کنٹین میں بیٹھ کے 500 کے جناب وہ پکوڑے کھا رہی ہیں اور کافی پی رہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں بس کے لٹک کے آتی ہوں اور بس میں لٹک کے جاتی ہوں، اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا کہ کنٹین میں جا کے کبھی میں بھی بیٹھ کے سہیلیوں کے ساتھ چائے پی لوں. تو یہ وہ محرومی جو ہے اس کو مجرم بنا دے. یہ وہ محرومی جب آتی ہے اور دماغ گرتا ہے اور شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے چلو والدین تو تمہارے غریب ہیں، کچھ نہیں دے سکتے، تم اگر تھوڑا سا فلرٹ کر لو اور لڑکوں سے دوستی ووستی شروع کر دو، یہ لڑکے تم پہ خرچ کرنا شروع کر دیں، تو وہ دوستی بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ پھر عزت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے. اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں سارا مسئلہ بیان فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا. فرمایا یہ بات قریب ہو سکتی ہے کہ کبھی تمہارا فقر جو ہے یہ کفر کا سبب نہ بن جائے، کہ غریبی جو ہے بندے کو کافر بنا دیتی ہے، غریبی جو ہے بندے کو ڈاکو بنا دیتی ہے، غریبی جو ہے وہ بندے کو زانی اور شرابی اور نشہ بیچنے والا بنا دیتی ہے. وہ سمجھتا ہے یار تعلیم حاصل کرنے میں ہمیں کیا ملا ہے. دیکھو نا جی، اگر ابھی آپ کے کرکٹ کے کھلاڑیوں کا میں اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ اگر تم جیت گئے تو ایک کو 50 لاکھ انعام ملے گا. 50 لاکھ ایک کھلاڑی انعام ملے گا اگر تم ورلڈ کپ جیت جاؤ گے. تو اچھا ہوا ہار گئے، جان چھوٹ گئی. تو مقصد یہ ہے میرے کہنے کا نا، ہمیں ان کی ہار سے نہ جیت سے ایک بات کہنے کی ہے. ایک کھلاڑی اگر ایک ورلڈ کپ میں 1 مہینہ 1.5 مہینے کی گیم چلتی ہے اس میں محنت کرے اور جیت جائے تو اس کو 50 لاکھ ملے. اور ایک مولوی جو ہے وہ 40 سال قرآن پڑھاتا رہے، کتنے لاکھ آپ نے پہنچا دیے. روٹی بھی اپنی کمائے، تجارت بھی اپنی کرے. اچھا اس کو اپنا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ صدقات کھائے، زکوٰۃ کھائے، لوگوں سے بھیک مانگے، چندے کرے، اور پھر پیر بن کے بیٹھے کہ لوگ آئیں نذرانے چڑھائیں مجھے ہدیے دیں. یہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا. بعض بے ضمیر ہوتے ہیں، وہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ بھی پھر اسی میں حج پہ آ جاتے ہیں، وہ بھی پھر لوگوں سے چندے کھاتے ہیں، صدقات لیتے ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں. ان کا بھی دماغ کہتا ہے کہ یار یہ کیا بات، ہمارے علاقے کا ایک عام آدمی ہے یہ تو کاروں پہ چڑھتا ہے اور میں عالم ہوں پیدل چل رہا ہوں. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بھی چندہ کرو، لوگوں کا مال کھاؤ پیو، کاریں شریں چلاؤ، قبر میں دیکھا جائے گا. یا مرنے سے پہلے توبہ کر لیں کہ حقوق العباد کی کیا توبہ کر لو.
توبہ تو اللہ کا حق معاف ہو جائے گا، بندے کا حق تو معاف نہیں ہوگا کسی بھی شکل میں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہی نہیں ہے اس میں دماغ خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس میں کوئی فائدہ ہے ماں سوائے ہلاکت و بربادی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے چاند، سورج، زمین تیرے نفع کے لیے بنائی ہے، اور تاروں کو ہم نے تیرے لیے زینت سما دنیا بنایا ہے، علامات کا ذریعہ بنایا ہے، بھٹکے ہوں کو راستہ دکھانے کا ہم نے ذریعہ بنایا ہے، اور شیاطین کے لیے ہم نے ان کو مارنے کے لیے شہاب ثاقب بنایا۔ بس جتنا اللہ نے فرما دیا، اس کا معنی یہ نہیں کہ تم سائنس کی ترقی نہ کرو، یہ معنی نہیں ہوتا سائنس کی ترقی کرے۔ سائنس کی ترقی کے جتنے اصل بنیاد ہے وہ تو سارے اسلام ہے، وہ تو مسلمانوں کی کتابیں چرائی گئیں، مسلمانوں کے علم چرائے گئے، مسلمانوں کے صدری نسخے چرائے گئے، مسلمانوں کو تہہ تیز کیا گیا، ان کی کتابوں کو دریاؤں میں ڈالا گیا کہ کئی دن دریا جو تھے وہ سیاہی کے رنگ میں بہتے رہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ معنی نہیں آپ سائنس پڑھیں، آپ ترقی کریں، آپ انجینئر بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ موجد بنیں، آپ سائنٹسٹ بنیں، آپ سائنسدان بنیں، آپ جو مرضی آپ بنیں، اسلام اس سے کبھی منع نہیں کرتا۔ لیکن اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ جو بنیادی نظریاتی عقائد ہیں تم انجینئر ہی رہو، انجینئر کے ساتھ بلا وجہ عالم نہ بنو۔ عالم ہو تو عالم ہو، اللہ نے تمہیں بنایا ہے، ورنہ انجینئر کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کا دانت نکالنا شروع کر دو، کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے اس سے لوہا نکال لیتا ہے تو چھوٹا دانت کیوں نہیں نکالے گا؟ تو اگر انجینئر دانت نکالنا شروع کر دے اور ڈینٹسٹ جو ہے وہ بلڈنگ بنانی شروع کر دے کہ جناب میں دانت جوڑ لیتا ہوں تو اینٹیں کیوں نہیں جوڑ لوں گا، تو انشاءاللہ پھر نتیجہ جو نکلے گا وہ سب کے سامنے۔ تو اسی لیے اللہ نے جن جن کے ذمے ایک ڈیوٹی لگا دی، اللہ پاک تمہیں علم دیتا ہے، سائنسدان بنو، نئے نئے ایجادات کرو، اسلام کی حفاظت کرو، اسلام کی ترقی کے لیے کام کرو۔ اسلام کبھی منع نہیں کرتا تم انگریزی پڑھو، تم فرینچ پڑھو، تم جرمن پڑھو، ہر زبان پڑھو۔ حضور نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ زبانیں پڑھو، تاکہ کوئی نصرانی، کوئی یہودی ہمیں عبرانی اور سریانی زبان میں دھوکہ نہ دے سکے کہ ہم معاہدہ کریں اور وہ عبرانی لکھے، ہمیں کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جا کے عبرانی پڑھو۔ لہذا اسلام آپ کو ان باتوں سے منع نہیں کرتا، لیکن جہاں بات قرآن کے نظریات سے ٹکرائے تو وہاں علماء سے رجوع کریں، تاکہ بلا وجہ جو ہے آپ کسی غلطی میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اب ایک تو یہ ہے تخلیق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا بنانا۔ اچھا جی، آسمانوں اور زمینوں کو جو بنایا، یہ کھیلتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کبھی بند، کبھی چالو، کبھی بند، کبھی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہرحال جی اب جو ہے اپنا اس پہ غور کریں اور سمجھیں کہ سب سے پہلی کی دلیل کیا ہے؟ تخلیق السماوات والارض۔ بھائی جب میں کہوں دیا کرو یار تم زیادہ چلاک نہ بنو، ٹھنڈا ہو جاتا تو میں کیا کروں؟ تو وہاں سے میں گزر رہا تھا، رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز شاید ہو گئی تھی یا ہونے والی تھی، تو خیر میں نے کہا بھائی استادوں سے سڑک سے گزر رہا ہوں اور کم از کم اپنے استاد کی زیارت کر لوں، ملاقات ہو جائے گی۔ خیر میں پہنچ گیا، تو اس وقت بھی ہمارے استاد تھے، اللہ ان کو رحمت کرے، تو اس وقت بھی ایک دو طالب بیٹھے تھے تو کوئی مسئلہ سمجھ رہے تھے۔ خیر بڑی محبت سے مجھے ملے، بڑھاپا تھا، بہت ضعیف ہو چکے تھے، تو جیسے آدمی نے پوچھا، میں نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے، طبیعت کیسے ہے؟ فرمایا مولوی مکی صاحب زندگی میں جو گناہ کیے تھے وہ ان طالبوں کی شکل میں ملے ہیں، آپ بڑھاپے میں۔ میں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میرا دماغ بھی کھا جاتے ہیں، اپنا بھی کھا جاتے ہیں، پلے کچھ نہیں پڑتا۔ بدقسمتی ہے کہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں جو سمجھتے ہیں، میں ان کو پڑھا رہا ہوں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ابن کثیر کس نے لکھی ہے۔
میں ان کو پڑھا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں ماشاءاللہ، جن کو سماوات اور ارض کا پتہ ہی نہیں کہ جنس کیا بلا ہے اور جمع کیا بلا ہے۔ بس یہ ایک بات ہے، بس اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نجات کا ذریعہ بن جائے، بس کہ اللہ تبارک و تعالی اسی لائن میں رکھے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے قال رسول اللہ کہتے موت آ جائے، بس نجات کا ذریعہ بن جائے کہ طلب العلم میں جو زندگی گزر جائے نا، بس یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک ہمارے استاد کہتے تھے بابا ہمیں حکم ہے پڑھنے کا، یہ تھوڑا ہے کہ سمجھنے کا بھی ہو، پڑھتے رہو، سمجھ آئے نہ آئے پڑھتے رہے ہو نا، تمہارا کام ہے پڑھنا، بھی پڑھو، اقرا۔ اللہ نے پہلا حکم ہی ہمیں یہی دیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، بس پڑھتے رہو، سمجھ آئے نہ آئے۔ میں نے کہا جی پڑھنے کا، انہوں نے کہا بس یہ حکم ہی یہی دیا تھا پہلے دن کے پڑھو، یہ اللہ نے تھوڑا فرمایا تھا سمجھو، اللہ نے فرمایا پڑھو، پڑھ رہے ہیں ہم، بس انہوں نے کہا سمجھو نہ سمجھو پڑھتے رہو، بس اس پڑھنے کی برکت سے سمجھ آ جائے گا، ایک نہ ایک دن تو آ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال جو قوم جناب ایک چائے کی پیالی دینا نہ سیکھے، ایمان سے کہو ابن کثیر سیکھ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک تو طبیعت ہے نا جی، اب روز بروز عمر بھی پیچھے جاتی رہی ہے نا، عمر جب پیچھے جائے تو آدمی چڑچڑا تو ہوتا ہے۔ من نعمرہ ننقصہ فی الخلق، یوں جو عمر بڑھے گی آدمی پیچھے آئے گا، بچوں کی طرح۔ بچہ جیسے ہوتا ہے نا، ایک بات پہ لڑ جائے گا اور چھوٹی سی بات پہ ضد کر دے گا، سردی پڑی ہوگا آئس کریم کھاؤں گا، اب سارا باپ دادا الٹا ہو جائے وہ کھائے گا، بس آ گئی ضد تو کہے گا کہیں۔ اسی طرح بوڑھے آدمی کا پھر یہی حال ہو جاتا ہے، جب آدمی کی عمر نیچے چلی جاتی ہے نا تو جو نیچے جائے گی اتنا وہ جو ہے اللہ ایک اللہ کی رحمت ہے۔ ایک قول پڑھا تھا میں نے ایک صحابی کا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن و حدیث کے عالم کو آخری عمر میں بھی پاگل نہیں بناتا، قرآن کی برکت ہے، عقل ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو بہرحال تو اب جناب اس پہ غور کریں کہ پہلی دلیل کیا تھی؟ تخلیق السماوات والارض، یہ ہے تخلیق۔ اب جناب یہ ہے کہ آسمان اور زمین جو بنا دیے ہیں، تو اب ایک ہوتا ہے تخلیق اور ایک ہوتا ہے بقا، یاد رکھو۔ ایک ہوتا ہے عدم سے کسی چیز کو وجود میں لے آنا، یوں سمجھیں مثلا یہ سٹیل میدان ہے، یہاں ہم نے ایک بلڈنگ کھڑی کر دی، تو پہلے یعنی بلڈنگ نہیں تھی، ہم نے بلڈنگ بنا دی، یہ تو ہے تخلیق۔ اچھا ایک ہوتا ہے بقا، اب اس کو باقی بھی تو رکھنا ہے نا، یہ تو مانا نہیں کہ بنا کے چھوڑ دو جن بھوت رہے ہیں اور شام کو گر جائے یا اس کو کوئی دیمک لگ جائے کچھ، اب اس کی حفاظت کے لیے پھر پلستر ہوں گے، پھر رنگ ہوں گے، پھر اس کی کھڑکیاں ہوں گی، پھر کھلیں گی، پھر صفائی ہوگی، پھر اس کا آباد کیا جائے گا، اس کے اندر بندے رہیں گے، تو یہ ہوتا ہے اس کے بقا کے اسباب۔ اس لیے اب قرآن پہ غور کریں، جب تدبر کرو گے، غور کرو گے نا، پھر قرآن سمجھ آتا ہے۔ قرآن اس غنی کا کلام ہے جو ساری دنیا کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ تو اسی طرح کلام جو ہے اس کا قرآن، وہ بھی کسی کا محتاج نہیں، تم اس کے محتاج ہو۔ جب سمجھنے کے لیے 100% دماغ لڑاؤ گے تو 5% سمجھ آ جائے گا۔ یہ دعویٰ پھر بھی نہیں کہ تم سارا سمجھ لو گے، سارا تو پھر بھی مشکل ہے، لیکن اگر ہم پورا اپنا دل، دماغ، فکر، تدبر قرآن میں جوڑ دیں تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ سمجھ آ جائے گا، اور جتنا وہ سمجھ آ جائے گا ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ باقی جو استنباطات ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اس سے مسائل کا نکالنا جو ہے وہ علماء کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اب پہلی دلیل کیا ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، سب سے پہلی دلیل تخلیق السماوات۔ اب جناب بقائے ارض کے لیے پھر اسباب پیدا ہوئے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمانوں سے اتارا پانی۔ اب ایک بات کو سمجھیں کہ یہ جو بارش ہوتی ہے کیا آسمانوں سے اترتی، یا یہ بارش جو ہوتی ہے کیا بادلوں سے اترتی ہے؟
یا یہ بارش جو ہوتی ہے تو ہوائیں جو ہیں مونسون کی وہ سمندروں اور دریاؤں سے اڑتے ہوئے قطرات کی بھاپ جو ہے لے کے بادل بناتے ہیں اور پھر کشش شکل مجبور کرتی ہے تو وہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یاد رکھیں. اچھا قرآن میں کہیں آتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جیسے یہاں آیا، اور کہیں اللہ پاک فرماتی ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے لیے. تو پانی مانے اوپر سے بھی پانی گرا اور نیچے سے بھی پانی گرا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمانوں سے برکت والا پانی اتارا. تو اس لیے کبھی تو اور کبھی قرآن کہتا ہے أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. تو مزن کہتے ہیں بادل. تو کہیں قرآن کہتا ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ بادل بھی تو اونچے ہوتے ہیں نا، تو ہر اونچی چیز کو سما کہا جاتا ہے. یعنی جیسے ہمارے گھر، یہ ہمارے گھر کی چھت چونکہ ہم سے اونچی ہے، اسی لیے آسمانوں کو بھی سماوات کہا گیا کیونکہ اونچے ہیں. اللہ پاک نے اونچا کر دیا ہے. برفا سم کہا فسواہا. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بادلوں پر بھی سما کا اطلاق ہے. اچھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، بعض پانی تو بالکل خالصتاً آسمانوں سے اللہ کے حکم سے گرتا ہے. آسمانوں پہ بھی دریا ہے، جیسے جنت میں نہریں ہیں، جنت میں دریا ہے، اور جنت آسمانوں پہ ہے. تو لہذا آسمانوں پہ بھی دریا ہے. اللہ حکم دے تو پھر ان دریاؤں سے بھی پانی برستا ہے. اور کچھ پانی وہ ہے جو زمین کے دریاؤں سے اور فضائیں لے کے بادل بناتی ہیں، پھر ان سے پانی برستا. اچھا، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جب موسم میں انجماد آتا ہے، نقطہ انجماد آتا ہے، تو پھر وہ جو بارش گرتی ہے نا وہ برف بن جاتی ہے. اور برف بننے کے بعد وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ منجمد ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے وہ برف. حتیٰ کہ بعض علاقے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے پورے کے پورے جو ہیں وہ برف منجمد ہے، وہاں کوئی چیز گزر ہی نہیں سکتی ہے، کوئی چیز زندہ ہی نہیں رہ سکتی. کیسے زندہ رہے؟ ہوا نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں، بس برف جمی ہوئی ہے. اچھا، اب جو برف پہاڑوں پہ اللہ جما دیتے ہیں تو وہ برف جو ہے محفوظ ہو گئی گویا کہ. اچھا، اس کے بعد اس کو جو ذرا ذرا پگھلتی ہے تو وہ پگھلنے والی جو ہے یا تو پہاڑ سے سیدھا نالا بن کے چشمہ بن کے آیا اور نیچے نالے بنتے گئے، نہریں بنتی گئی، یا وہ پہاڑ کے عروق میں اس کے رگوں کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے. جہاں جہاں اس کی رگیں ہیں اس میں پانی داخل ہو کے پھر وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. تو پھر بندے کو جب ضرورت ہوتی ہے تو کنواں کھود کے نیچے سے نکال لیتا ہے، کبھی نل لگا کے نکال لیتا ہے، کبھی پمپ لگا کے نکال لیتا ہے. اچھا، کسی جگہ پانی بہت گہرا ہوتا ہے، کسی جگہ پانی قریب ہوتا ہے. تو یہ سارا انتظام. اچھا، اب کوئی آدمی یہ کہے جناب کہ یہ بادل جو ہیں وہ تو بادل برساتے ہیں، اور جب گرمی ہوگی سکل ہوگا، کشش ہوگی. چلو، یہ گرمی کس نے پیدا کی؟ بادل کس نے پیدا؟ تم نے بنایا بادل. یہ تو ایک بے وقوفی والی بات ہوتی ہے نا کہ جی یہ ہم نے کیا اور یہ ہم نے کیا اور یہ ہم نے کیا، اور جی یہ دیکھیں نا جی ہماری ٹیکنالوجی، ہم نے ہوائی جہاز بنائے. تو ٹھیک ہے جناب، تمہیں کس نے بنایا؟ تمہارے باپ نے بنایا. وہ تمہاری والدہ کے پیٹ کے اندر بیٹھ کے تمہاری ہڈیاں جوڑتا رہا. کیسے بنایا؟ کس نے بنایا؟ چلو ہم مان لیتے ہیں تمہارے باپ نے. تو تمہارے باپ کو پھر کس نے بنایا؟ تو آخر جاتے جاتے آدم تک پہنچ جاؤ گے. پھر آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا؟ اس سے پہلے تو کوئی بندہ ہی نہیں. آدم علیہ السلام سے پہلے نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ مرد نہ عورت. وہ تو مٹی ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. وہ تو مٹی سے پیدا ہوا. تو اس لیے ہمیشہ بات یہ ہے، یہی مسلمان اور کافر کا فرق ہے. کافر کہتا ہے ہم نے بنایا، مسلمان کہتا ہے نہیں اللہ نے بنایا. بس یہی وہ فرق.
کہ کافر جو ہے وہ اپنے عقل میں اٹک جاتا ہے اور مومن کی نظر سیدھی خدا پہ جاتی ہے. وہ ہر بات میں کہتا ہے، وہ کہے گا مجھے اللہ نے بچہ دیا ہے. کافر کہے گا جناب کیا ہے، یہ تو میری اپنی محنت ہے، میں بیوی کے ساتھ نہ سوتا تو بچہ ہو جاتا، میں محنت کرتا رہا، پھر میں نے 9 مہینے بیوی کو 4 پیسے نہیں اترنے دیا، علاج کرایا، ہسپتالوں لے گیا، میرا بچہ میری محنت سے پیدا ہوا. لیکن مومن کہتا ہے پھر تیری بیوی کو کس نے پیدا کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہیں یہ طاقت کس نے دی، تمہیں یہ ملنے کا طریقہ کس نے بتلایا، اور اس مادے میں وہ جرسومات اور تولید کس نے رکھے. تو بات تو پھر بھی وہی جائے گی، چاہے کان کو یوں پکڑ لو یا کان کو یوں پکڑ لو. تو مومن سیدھی بات ہے کہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے بچہ دیا ہے جی الحمدللہ. اسی لیے ایک دن بارش ہوئی مدینہ منورہ میں، تو میرے آقا نے، محبوب دو عالم نے، رحمت مجسم نے، سیدنا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کچھ لوگ ہیں جن کا کفر بڑھ گیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں مدینے میں ماشاءاللہ جن کا ایمان بڑھ گیا ہے، جن کے ایمان میں برکت ہو گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ حیران ہو گئے، ابھی بارش تو آسمان سے برس رہی ہے، تو زمین والوں کا ایمان کیسے بڑھ گیا اور کفر کیسے بڑھ گیا؟ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور وہ کہتے ہیں مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ یہ آسمان میں جو ستارے ہیں نا، آج فلاں ستارہ فلاں برج میں آیا تو اس لیے بارش ہوئی ہے، اگر وہ برج میں نہ آتا تو بارش نہ ہوتی. یا جیسے دیکھا نا تم نے باقاعدہ آج کل تو ستارہ شناسی کی ایک بلا آئی ہوئی ہے نا، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، اگلا ہفتہ کیسے گزرے گا، اور پھر تمہارا اپنا جو ستارہ ہے وہ کون سا ہے، زہرہ ہے، مشتری ہے، کیا ہے، سنبلہ ہے، میزان ہے. میزان ہے تو میزان والوں کے لیے ہفتہ کیسے ہوگا، سنبلہ ہے تو سنبلہ والوں کے لیے ہفتہ کیسے ہوگا. تمہاری راہبری کرتے ہیں اور خود بھوکے مرتے ہیں، ان کو اپنے ہفتے کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس پیسے ہوتے تھے لکھ کے تم سے مانگتے بلا روپیہ 5 روپے. تو صاف بات ہے کہ وہ خود تو سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ دیکھنے والے، قسمت کا حال بتا رہے ہیں لیکن اپنی قسمت کا پتہ ہی نہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ستارہ میری تقدیر کی کیا خبر دے گا، وہ خود ہے گنبد افلاک میں خوار و زبون، جو خود بیچارہ بھاگ رہا ہے ڈیوٹی پہ، میرا خبر کیا کرے گا، میرے حالات کیا بتائے گا. وہ اپنی ڈیوٹی پہ خود تو بھگت لے نا، جو ڈیوٹی پہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. اور حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کا ایمان بڑھ گیا. کیسے بڑھ گیا؟ وہ کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ اگر ستاروں کی وجہ سے بھی چلو ہو تو ان ستاروں کو کس نے پیدا کیا ہے، ان ابراج کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو مومن کہتا ہے مطرنا بفضل اللہ، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے. اور کافر کہتا ہے مطرنا بنوع کذا و کذا و کذا. اسی طرح یہ کافر اور مومن کا فرق ہے. اب دیکھیں نا، کافر کہتا ہے ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے جہاز، ہماری کمپیوٹرائز الیکٹرانک لڑائی. اللہ فرماتا ہے میں چاہوں تو ایک ریت ڈال کے تیرے سارے نشانی اڑ جائیں، ایک ذرا سی ریت، ایک تھوڑی سی آواز چلا دیں تو کمپیوٹر بھی کہے گا چیز اڑ جائے گی. کیا رہے گا؟ ہاں، کمپیوٹر چلانے والا اندھا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اللہ تو اللہ ہے نا، بس ماننے کی ضرورت ہے کہ ایمان لاؤ. اسی لیے کبھی کبھی جھٹکے لگتے ہیں. اب دیکھیں نا، کپڑا جتنا گندا ہوگا نا اتنی تھپڑ زیادہ مارتا ہے دھوبی، جتنا میل زیادہ ہو کہتا ہے یار یہ تو دھونے سے بھی نہیں، لگاؤ صابن کا رگڑا، صابن لگا دے گا یار اس سے بھی نہیں گیا. اور نے کہا اچھا ایسا کرو، اب کلوریکس لے آؤ اور پانی گرم کر کے اس کو ڈالو اور تھوڑا سا اوپر کلوریکس بھی ڈالو، سرف بھی ڈالو اور اس کو آگ پہ رہنے دو. اس کے بعد نکال کے پھر اس کو رگڑا لگائیں گے تو پھر جناب جا کے وہ چمکتا ہے، پھر سیدھا ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں ابھی بھی یہ صاف تو ہو گیا نا لیکن بل تو نہیں نکلے نا، اب لوہا گرم کر کے اس کے اوپر پھیرو، ایسے بدبخت کو سیدھا کر. تو ہم جب ٹیڑھے ہو جاتے ہیں نا، اللہ میاں یہ ذرا سیدھا کرتے ہیں، جب سیدھے ہو جائیں گے تو مدد آ جائے گی فوراً. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بس دعا تو یہ کرو نا کہ ہم مومن بن جائیں، پھر تو اللہ کی مدد دور نہیں ہے. الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد جو ہے وہ تو بالکل قریب ہے. جیسے لیکن صرف یہ ہے کہ ہم اپنے سیئات کی وجہ سے، اپنے ذنوب کی وجہ سے
اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھی ان تھپیڑوں کا اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات کا شکار ہو جاتا. اس لیے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا. اچھا، اور پانی اتار کے چلو جی پانی ضائع ہو جاتا، پانی سمندروں میں گر جاتا، بالکل بہہ جاتا، لیکن فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی کے ساتھ ہم نے پھر زمین کو زندہ کیا، مردہ زمینوں کو ہم نے زندہ کیا، اور پھر ہم نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے. اچھا، یاد رکھیں کہ ایک معنی تو ہوتا ہے پھل کا یہ جو کھاتے ہو، یعنی انگور ہے، امرود ہے، آم ہے، کیلا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ پھل. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ثمرات جمع ہے ثمرہ کی، جو چیز بھی جہاں سے پیدا ہو وہ اس کا پھل ہے. کیا معنی ہے؟ ایک آدمی نے ٹیکسٹائل لگائی ہے تو کپڑا بنائے گا نا، تو کپڑا جو بن رہا ہے گویا اس ٹیکسٹائل مل کا پھل کیا ہے؟ کپڑا ہے. سیمنٹ کی فیکٹری ہے تو اس سے سیمنٹ بن رہی ہے، تو گویا جو سیمنٹ نکل رہی ہے اس کا پھل ہے، اس کی پروڈکشن جو ہے، چاہے سیمنٹ ہے، چاہے تمہاری کھاد ہے، چاہے تمہارا کپڑا ہے، چاہے تمہاری کوئی چیز ہے، تو وہ پھل ہے. اللہ نے فرمایا کہ پھر اس پانی سے ہم نے زمینوں کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر ہم نے تمہارے لیے ہر قسم کا رزق پیدا کیا، ہر قسم کا جو ہے ہم نے رزق پیدا کیا. اس لیے فرماتے ہیں فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور یہیں سے یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ اللہ نے ہر چیز کو جو زندگی بخشی ہے وہ پانی سے بخشی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو جو زندگی بخشی ہے، جو نمو بخشی ہے، وہ پانی سے بخشی ہے. تو اچھا، اسی طرح ایک بات اور یاد رکھیں کہ حیات جو ہے، حیات زندگی یوں سمجھ لو، اور ایک کیا ہے؟ موت. یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں جو ہیں کوئی چیز ہیں. یہ معنی نہیں ہوتا موت کا کہ موت کا معنی آدم کچھ نہیں نا، کیونکہ جو کچھ نہیں اس کو تو پیدا ہی نہیں کیا جاتا. دیکھو نا، یہ بھائی آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ پیالی ہے، تو صاف دلیل ہے کہ اس کو کسی نے بنایا، کیونکہ کچھ ہے نا، شے ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کچھ نہیں، تو کچھ نہیں تو پھر بنانے کا کیا مطلب؟ کچھ نہیں کو تو نہیں بنایا جاتا، کچھ ہے کو بنایا جاتا ہے نا، ہمیشہ یاد رکھو. تو اس لیے لیکن قرآن کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے پیدا کیا موت کو بھی اور حیات کو بھی. تو اس کا معنی ہے کہ موت بھی کوئی شے ہے، تبھی تو اللہ نے پیدا کی ہے. اسی لیے قیامت والے دن آتا ہے، اور بعض روایات میں جو ہے موت کی شکل جو ہے کبشن املح، ایک میڈھا جو ہے، میڈھا اور جس کے آنکھیں ملاحت والی ہوں، وہ میڈھے کی شکل میں ہے. اچھا، وہ میڈھا جو موت ہے نا، وہ جہاں سے گزرے اس پہ موت، جہاں ایسی منہ سے ہوا نکالے، جہاں ہوا لگی وہ موت، کیونکہ ہے ہی موت. تو میڈھے کا شکل جو ہے وہ موت کی شکل ہے. اور حیات جو ہے وہ گھوڑی کی شکل میں ہے. حیات جو ہے علی صورت فرسن انسا بلقا، کہ وہ جو ہے گھوڑی کی شکل میں ہے، وہ زندگی ہے. اچھا، خدا کی شان ہے کہ وہ ایسی شکل ہے، وہ سواری جو ہے، گھوڑی جو ہے، جہاں قدم رکھے وہ چیز زندہ ہو جاتی. اسی لیے اسی حیات والی وہ جو گھوڑی اللہ نے پیدا کی، اسی پہ حضرت جبریل چڑھتے تھے، اور اسی پہ حضور کو معراج ہوا اور انبیاء نے سواری کی علیہم الصلوات والتسلیم. تو بہرحال یہی وجہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو پوچھا، بدبخت، یہ جو سونے کا تو نے ایک بچڑا بنا دیا ہے، یہ بچڑا تو سونے کا ہے، اور سونا تو بولتا نہیں، لیکن یہ جو باں باں کرتا ہے، یہ کیوں باں باں کر رہا ہے بدبخت؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے میری حفاظت کے لیے جبریل بھیجا، اور جبریل علیہ السلام جس سواری پہ سوار ہو کے آتے تھے نا، جب میں بڑا ہو گیا تو میں دیکھتا تھا کہ جہاں وہ سواری، وہ گھوڑی جو ہے قدم رکھتی ہے نا، نیچے سبزہ تازہ ہو جاتی، ہر چیز سبز ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی.
اور جہاں اس کا قدم نہیں پڑتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں بالکل سوکھا پڑا ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جو کچھ ہے وہ ہے، تو فَنَبَذْتُهَا، پھر میں نے وہ مٹی اٹھا کے چھپا لی۔ كَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے دماغ میں یہ حرکت آئی تھی اور میں نے یہ چیز سوچی تھی، اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے پاس نسخہ تو موجود تھا، نہیں بس ڈالنے کی دیر ہے وہ کیمیا بن جائے گا۔ تو جب میں نے وہ بچڑا بنایا اور وہ مٹی اس میں ڈال دی، مٹی ڈالی، بابا کرنے لگ گیا، زندہ ہو گیا۔ تو اس لیے بہرحال کہا گیا۔ اچھا یہ بھی حدیث مبارک میں ہے اور صحیح حدیث ہے کہ قیامت والے دن جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل نار نار میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، اور وہ موت جو ہے وہ میڈا ہو، جو موت میڈے کی شکل میں آئے گی، اور پل صراط کے قریب اللہ حکم دیں گے کہ اس کو ذبح کر دو، اب موت کو موت آ گئی، بس ختم ہو گئی بات، اب پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو اب دو قول یاد رکھیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی وہ موت جو ہے وہ ایک مینڈے کی شکل میں ہے، اور زندگی جو ہے وہ ایک گھوڑی کی شکل میں ہے، جو گدھا سے اونچی ہے اور خچر سے نیچی ہے، اور اس کی تیزی اتنا ہے کہ جہاں نظر پڑے وہاں قدم پڑتا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو نہیں ہے، لیکن قیامت والے دن موت و حیات کو ایک شکل میں لایا جائے گا، جیسے کہ ہمارے اعمال کو ایک شکل میں لایا جائے گا کہ اعمال حسنہ جو ہیں وہ ایک شکل میں آئیں گے، اور ہم نے جو برے گناہ کیے ہیں وہ بھی ایک شکل میں آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ موت کو میڈے کی شکل میں لائیں گے اور حیات کو ایک گھوڑی کی شکل میں لائیں گے۔ تو بہرحال یعنی موت بھی کچھ ہے اور حیات بھی کچھ ہے، اور پھر ہر چیز کو حیات جو ہے وہ اللہ نے پانی سے عطا کی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم نے ہر چیز کا پھل نکالا، کیوں؟ رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ تمہارا وہ رزق بنے۔ اب دیکھیں نا جی، ہمارے رزق کے لیے جیسے کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، کپڑا بھی تو ضرورت ہے، لباس بھی تو ضرورت ہے نا، رہائش کے لیے مکان بھی تو ضرورت ہے۔ تو جب مکان ہوگا تو پھر لوہا بھی ضرورت ہے، لکڑی بھی ضرورت ہے، مٹی بھی ضرورت ہے، اینٹ بھی ضرورت ہے، سیمنٹ بھی ضرورت ہے، ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں، کیونکہ یہ سب ہوں گی تو ہم رزق اٹھائیں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آدمی صرف کھاتا پیتا رہے گا، نہ لباس نہ کپڑے نہ کچھ۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ثمرات کا معنی ہر چیز کا پھل۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِعِلْمِهِ وَتَعَالَى اللہ اکبر۔ کہتے جی کہ حضرت تھانوی کے اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت تھانوی سے پوچھے، میں نے کہا ہے میں حضرت تھانوی لگتا ہوں؟ آپ حضرت تھانوی سے جا کے پوچھیں، یا جو آدمی حضرت تھانوی کا شاگرد ہو، جس نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہو، یا حضرت کا کوئی خلیفے میں سے خلفاء میں سے ہو، اس سے جا کے پوچھیں۔ میں نے تو زیارت ہی نہیں کی زندگی میں، میں نے تو کبھی زندگی میں ان کی زیارت بھی نہیں کی، یعنی پڑھنا یا بات سننا تو بڑی بات ہے، لیکن میں نے ان کی زیارت ہی نہیں کی۔ اس لیے آپ ان سے رجوع کریں۔ ویسے یاد رکھیں کہ شعر جو ہوتا ہے وہ شعر ہی ہوتا ہے، جب تم شعر اور نثر کا فرق سمجھ لو گے نا پھر اعتراض کریں۔ پہلے مجھے آپ یہ لکھ کے بھیجیں کہ نثر اور شعر میں فرق کیا ہے، شعر کیا ہوتا ہے، نثر کیا ہوتا ہے، بحر کیا ہوتی ہے، قافیہ کیا ہوتا ہے، اور کیا شعر جو ہے یا اقوال صوفیہ جو ہیں یا ایسے لوگوں کے جب کتاب میں لکھ دیا انہوں نے کہ در شریعت حجت نیست، کہ ہمارے اقوال جو ہے وہ شریعت میں حجت نہیں ہوتے، شریعت میں حجت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، ایک شاعر ہے متنبی، ایک شاعر گزرا،
اس نے جناب اپنے گھوڑے کی، اپنے ممدوح کی، یعنی جس کی وہ تعریف کر رہا تھا نا بادشاہ کی، تو کہتا ہے کہ آج میرے ممدوح نے، میرے بادشاہ نے، شاہ سوار نے جب گھوڑا دوڑایا تو کہتا ہے کہ وہ گھوڑا جب دوڑا نا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے جو مٹی اڑی، تو ہمیشہ کہتا ہے نا آپ جب گھوڑا دوڑاتے ہیں نا مٹی تو اڑے گی نا، تو مٹی اڑ کے پھر گویا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اوپر کھڑی ہو، تو کہتا ہے وہ مٹی جو تھی نا وہ اتنی زور سے اڑا گھوڑا دوڑا کہ وہ اوپر سڑک بن گئی، اگر وہ چاہتا تو اس میں بھی گھوڑا دوڑا سکتا تھا۔ تو اب ایک تخیل ہے، ایک خیال ہے۔ کتنے لوگ ہیں جناب جو اپنی محبوبہ کو کہتے ہیں کہ میری محبوبہ کو دیکھ کے چاند بادلوں میں چھپ گیا شرم کے مارے کہ کیسے دیکھوں، چاہے آگے کالی کلونی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے بندے، شعر ہوتا ہے، ایک بیٹھا ہوتا ہے شاعر اپنے تخیل میں ایک بات کر رہا ہے، کوئی عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ ایک تخیلات شاعرانہ ہوتے ہیں اور نہ وہ حجت ہوتے ہیں نہ وہ دلیل ہوتے ہیں کتاب و سنت کی۔ اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ بعض آدمی جاتا ہے نا باغ میں تو بلبل کی نظر ہمیشہ پھولوں پہ پڑے گی اور جناب کوئل کی نظر اپنے اور کوے کی نظر اپنی جگہ پہ۔ ساری کتابیں پڑھنے کے بعد تمہیں صرف یہی شعر ملا ہے اعتراض کرنے کے، ان کی اچھی بات کوئی نہیں ملی آپ کو، اور نبی پاک کی حدیث بھی نہیں ملی کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، جو لوگ فوت ہو جائیں ان کے بارے میں بہتر بات کرو، اگر ان کے بارے میں کوئی قول ہے تو اس کی اچھی تعویل کرو تاکہ بلا وجہ کسی پر کفر کا فتویٰ نہ آئے۔ اللہ کے بندو، ان باتوں کو چھوڑو، یہی وقت ہے ہمیں طنز کرنے کا، تنقید کرنے کا، اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کا، ایک دوسرے کے عیوب ڈھونڈنے کا، ایک دوسرے کی غلطیاں پکڑنے کا۔ اللہ کا خوف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جب خدا ناراض ہوتا ہے نا تو اپنے اولیاء کا دشمن بنا دے، پھر اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس عالم پہ اعتراض، اس عالم پہ اعتراض، اس اولیاء پہ اعتراض، اس ولی پہ اعتراض، صحابہ پہ اعتراض، کتابوں پہ اعتراض، ائمہ پہ اعتراض، امام ابو حنیفہ پہ اعتراض، امام شافعی پہ اعتراض، امام مالک پہ اعتراض، امام احمد بن حنبل پہ اعتراض، اور کہتے ہیں کیا ہے وہ نبی ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ ان نوجوانوں کو یہ جذبات جو ہیں وہ حضور کی امت کو جوڑنے پہ خرچ کریں، اللہ کے نبی کی امت کو ملانے پہ خرچ کریں، نہ کہ کسی پہ تنقید کر کے پارٹی بنانے پہ خرچ کریں۔ باقی جو کتابیں ہیں ان کے علماء موجود ہیں، ان کے شاگرد موجود ہیں، ان کے شاگردوں کے بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے دارالافتاء ہیں، وہاں لکھ کے پوچھ لیں۔ جنت المعلی کی قبروں کی حیثیت کیا ہے؟ قبریں ہیں اور حیثیت کیا بتا؟ مجھے آپ کا سوال نہیں سمجھ آیا۔ قبریں ہیں، اس میں بی بی خدیجہ کی قبر ہے، حضور کی اولاد کی بھی قبریں ہیں، بڑے بڑے اجلاء کی بھی قبریں ہیں، بڑے بڑے علماء محدثین فقہاء کی بھی قبریں ہیں۔ قبریں ہیں، مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور بڑا عظیم نعمتوں والا قبرستان ہے کہ اللہ کے حرم کی حد میں ہے، حدود حرم کے اندر ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ تم امن میں ہو جہنم کے عذاب سے، اللہ ہمیں بھی جہنم کے عذاب سے بچائے۔ کہتا جی کہ میرا پیشاب جو ہے وہ بڑی دیر کے بعد خشک ہوتا ہے۔ بہرحال آپ اپنی طرف سے کوشش کریں اور بلا وجہ وہم میں نہ پڑا کریں۔ بلا وجہ بھی بعض اوقات آدمی کو وہم ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان جو ہے نا ایسا بدبخت ہے، سب سے زیادہ وہم وسواس اسی پیشاب میں ہی ڈالتا ہے۔ او یار تیرے کپڑے پلید ہیں، کیا نماز پڑھنی ہے، چھوڑو بس، کیا ہے دیکھو نا ابھی تمہارا قطرہ نکل گیا تھا، یہ سارا وسوسہ ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایسا کیا کرو کہ کبھی وہیں کپڑے پر بھی ایسے پانی کا چھٹا مار دیا تاکہ وہ ہم ہی نہ بڑے پانی ہوگا جی پیشاب نہیں ہوگا، جان چھوڑ 2-4 دن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سارا وہم ہوگا۔ اور اگر حقیقتاً تکلیف ہے تب بھی نماز جائز ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نماز پڑھتے رہو۔ اگر نماز جنازہ میں امام جہاں کھڑے ہیں مقتدی امام کے آگے کھڑے ہو جائے نماز نہیں ہوگی،
کوئی بھی نماز ہو، چاہے نماز جنازہ ہو یا نماز فرائض ہو. جیسے یہاں ایک رواج بنا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، امام صاحب جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ آگے سب بنا کے کھڑے ہو جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں بھائی، کعبے کی دوسری طرف جو ہے اس میں تو چاہے تم آگے چڑھ جاؤ، ادھر بھی آگے چلے جاؤ، ادھر بھی، لیکن جس طرف میں امام ہے تو امام سے سبقت ناجائز ہے. اگر مقتدی امام سے آگے ہوگا تو اس کی تو بالکل نماز ہی نہیں ہوگی، پھر امام کا کیا معنی؟ اب امام گویا تم بن گئے، امام تمہارے پیچھے ہو گیا، یعنی وہ مقتدی بن گیا. ماشاءاللہ، اتنا عقل تو اللہ نے ہر بندے کو دیا ہوا ہے، لیکن استعمال نہیں کرتے. بس کیا ہے، وہ جی جنازہ کھڑے گا، اللہ اکبر شروع ہو جائے. اللہ کے بندے تم امام کے آگے کھڑے ہو جنازہ پڑھنے کا کب کی بات. کہتے جی کہ یہاں پر جب ایک صف ہوتی ہے، دوسری صف میں اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو جتنی ایک صف کا جگہ ہے، اس سے زیادہ فاصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں. باقی ہے نماز کا ہو جانا. نماز تو ہو جائے گی، اگر آپ باہر بھی کھڑے ہیں اور اگلی صفیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، نماز ہو جائے گی. ایک ہے نماز کا ہو جانا، ایک ہے سنت کے مطابق نماز کا ادا کرنا. تو نماز کی سنت کے مطابق یہ ہے کہ الاول فالاول، صفیں باقاعدہ بنائیں، پہلی، دوسری، تیسری، اور مرد آگے ہوں، بچے ان کے پیچھے ہوں اور عورتیں ان کے پیچھے ہوں، اور فاصلہ درمیان میں اتنا ہو جتنی ایک صف کی جگہ ہے، اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو. ورنہ ایک ہے نماز، آپ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، صف نظر آ رہی ہے، نماز تو ہو جائے گی. آج کل تو لوگ جناب ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کھڑکیاں کھول کے پڑھ لیتے ہیں. کون اترے اور کون حرم جائے؟ بھائی پھر لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے کیوں ہو؟ کوئی حرم شریف اداس ہے تمہارے لیے؟ کعبۃ اللہ نے خط بھیجا ہے کہ تم نہ آئے تو میرا طواف کون کرے گا؟ آئے ہو تو پھر ادب کرو، سیکھو، جماعت میں آؤ، نیچے آؤ، کعبے کے قریب آؤ. جتنا کعبۃ اللہ کے قریب آؤ گے اتنا اجر، ثواب، برکت سب بڑھے گی. میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، میں والدین کی قبروں پہ جاتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بالکل جائیں، بالکل جائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے مغفرت اللہ سے مانگیں، اور قبروں کو دیکھ کے عبرت پکڑیں کہ اسی جگہ میں نے بھی آنا ہے، جہاں ہمارے والدین پہنچے ہیں ہم نے بھی یہی آنا ہے، ٹھکانہ یہی ہے. یہ تو دنیا کی اکڑ دکڑ پکڑ ہے، کر لیں 2-4 دن، یہ ٹان پھان جو ہے نا، جب روح نکلے گی نا ساری دھرل ہو کے رہ جائے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بن جائے، اور جتنی زیادہ ہوگی اتنی پریشانی زیادہ ہوگی، اور جتنا مال تھوڑا ہوگا اتنا غم نہیں ہوگا. طالب علم کو کیا غم بھی، مر جائے گا کیا ہوگا، بس اللہ. نہ جائیداد کا جھگڑا، نہ بیوی کا رفڑا، نہ اولاد کا، نہ جائیداد ہے نہ لڑائی ہوگی. اور جتنی بڑی جائیداد ہو تو باپ کی میت رکھی ہوتی ہے، بھائی پہلے کہتے ہیں بابا پہلے بیٹھو جائیداد تقسیم کرنا، پڑا رہے یار، بعد میں دفن کرنے کی کیا ہوتا ہے. او بھائی لاش میں بدبو ہو جائے، ہونے دو یار، پہلے ہماری زمین نکالو، گھر میں تقسیم کرو. میت پڑی ہوئی ہے وہ گھر تقسیم کرو. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان سے گزرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. فرماتے تھے دیارکم سکنت، کیا قبروں والوں تمہاری حویلی میں اب اور لوگ آ گئے ہیں رہنے والے. واموالکم قسمت، اور جو مال جائیداد تم چھوڑ آئے تھے نا وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تقسیم ہو گئی ہے. وَنِسَاؤُكُمْ زُوِّجَتْ، اور جو بیویاں تم چھوڑ آئے تھے وہ آج کسی اور کی بغل میں سو رہی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبرت پکڑنے کے لیے اس وقت کہتے، ایک آدمی کا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا، اللہ معاف کرے، پھر 2 مہینے کے بعد ان کا نکاح ہو گیا. ہاں جی گناہ ہو گیا تھا، نکاح کا ہی پوچھ رہے ہیں. وہ برا کام تو ہو گیا، نکاح کے بارے میں شک ہے کہ وہ نہیں ہوا ہوگا. دیکھو کیسا شیطان بدبخت ہے، زنا کے بارے میں تو شک نہیں ڈالا، وہ تو ہو گیا، منہ کالا ہو گیا. اب جب اچھا کام کیا تو پوچھ رہا ہے جی نکاح ہو جائے گا، کیوں نہیں ہو جائے گا بھائی؟
توبہ کرو بس، اللہ گناہ سے معافی دے، اب نکاح ہو گیا، تمہاری بیوی بن گئی، شکر کرو، وہ بھی توبہ کرے، تم بھی توبہ کرو کہ اس وقت جو گناہ کیا اللہ معاف کرے۔ حضور پاک پہ پہلے کس نے درود پڑھا؟ جب آیت اتری تو سب سے پہلے صحابہ نے پڑھا، اور سب سے پہلے اللہ نے ان اللہ و ملائکتہ۔ حضور پاک کا پہلا سنت کیا تھا اللہ کو پتہ ہے۔ زکوٰۃ کا روپیہ کسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے دے دیں، آپ پابندی نہ لگائیں گے یہ پیسے شادی میں لگاؤ، آپ دے دو، اس کی مرضی جہاں لگائے، وہ غریب ہیں آپ ان کو پیسے دے دو، اب ان کی ضرورت ہے بیٹی کی شادی میں تو وہاں لگائے، روٹی میں تو وہاں لگائے، اب جہاں لگائے تم پابند نہیں کر سکتے، پابند کیا تو پیسہ گویا تمہارے ملک سے نکلا ہی نہیں، تو جب تمہارے ملک سے نکلا ہی نہیں تو زکوٰۃ کیسے ادا ہو؟ زکوٰۃ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے تملیک، کہ میں یہ پیسے غریب کو دے کے اس کو مالک بنا دوں، اب اس کی مرضی جو کرے، میں اس کو نہیں پابند کر سکتا کہ میں نے پیسے اس لیے دیے کہ لازم بیٹی کی شادی میں لگاؤ، نہ لگائے، اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ لگائے تو لاکھ دفعہ لگائے، آپ نے پیسے دے دیے، وہ شادی میں لگائے۔ جب قرآن کی آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بس اس کی آپ جا کے صورت دیکھ لیں، آیت پڑھ لیں اور اس کے شان نزول کو دیکھ لیں۔ لال پیلے پتھروں والی عمارت کس نے بنائی تھی مجھے کیا پتا، میں اس وقت مزدوری کرتا تھا، اینٹیں لگاتا تھا، نا کیا خیال ہے آپ کا؟ میں انجینئر تھا اس وقت، یا وہاں بلڈنگ بنانے میں مزدوری کرتا تھا، یا تمہارے جیسے احمق کے سوال کے لیے زندہ رہا کہ تم ٹکر جاؤ گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن پاک میں لال اونٹنی کے بارے میں بات کر رہا تھا، پانی 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 پانی